أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. عزادار علیہ سید الشہداء، آج کوئی تفصیل سے گفتگو کرنے کا وقت نہیں ہے، کیونکہ آج علم اور غم اور درد کی انتہا کی رات ہے۔ ایک طرف کٹی ہوئی لاشیں ہیں، دوسری طرف ٹوٹے ہوئے نیزے اور تلواریں ہیں، اور ایک طرف جلے ہوئے خیمے ہیں، اور ایک طرف رسول اللہ کے یتیم بچوں کی آہیں ہیں، اور ادھر بیویوں کے آہ و نالہ اور رونے کی آوازیں ہیں۔ اور کربلا میں اس وقت اندھیرا بھی ہے، لیکن اس اندھیرے کے ساتھ دھواں بھی ہے، آگ کے شعلے بھی ہیں۔ عجیب منظر ہے، یہ ہنستا بستا گھر کل رات جس طرح سے آباد تھا، آج اسی حساب سے ایسے گزر گیا ہے، اور ہر طرف آہو بکا کی آوازیں ایسے بلند ہیں کہ انسان کلیجہ تھام کر رہ جائے کہ کیا ایسا بھی ممکن ہے
کہ امت کے وہ شقی ترین درندے آل رسول کے ساتھ ایسا سلوک کرے، ایسا سلوک کرے۔ حسین ابن علی جب سب شہید ہو گئے اور اس کے بعد میدان کی طرف جانے لگے تو ان کی چند ایک ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو تڑپا دیتی ہے۔ گویا حسین ابن علی اب رخصت دے رہے ہیں، اجازت دے رہے ہیں، وداع کر رہے ہیں، لیکن یہ جو وداع کا درد ہے یہ درد بڑا سنگین درد ہے۔ وداع کا درد اب کبھی بھی زینب و حسین کا چہرہ دیکھ نہیں پائیں گی، سکینہ اب کبھی بھی حسین کی آغوش کی گرمی محسوس نہیں کر پائیں گی، کبھی بھی آل رسول کو حسین کا وہ شفقت آمیز سایہ میسر نہیں ہوگا، اس لیے کہ وداع کا وقت ہے، رخصتی کا وقت ہے۔ حسین علی آتے ہیں ان بچیوں کے پاس، بہنوں کے پاس، سب سے الگ الگ رخصت دیتے ہیں، سب سے الگ الگ وداع کرتے ہیں، تو ان کو نصیحت کرتے ہیں، میری بہنوں، میری بچیوں، میں تو چلا جاؤں گا لیکن اس کے بعد تمہارا ایک کڑا امتحان شروع ہو جائے گا۔ میں ان کا ایک خطبہ پڑھ رہا تھا، اس کا ایک ایک جملہ انسان کے دل پر تیر کی طرح سے لگتا بھی ہے اور انسان کو زخمی بھی کرتا ہے۔ فرمایا ایسا بھی دن آئے گا جب تمہیں آگے آگے باندھ کر دوڑایا جائے گا اور پیچھے پیچھے یہ درندے درے لے کر بھاگ رہے ہوں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے پائے ثبات میں کوئی لرزش آئے اور کمزوری اٹھا، کیونکہ یہ امتحان ہے، یہ امتحان ہے۔ ایسا بھی وقت آئے گا جب شہداء کے سروں کو نیزوں پر چڑھایا جائے گا اور تمہارے سروں سے اور تمہارے بدنوں سے تمہاری چادریں اور حجاب چھین لیا جائے گا اور پھر بازاروں میں تمہیں پھرایا جائے گا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کمزوری دکھاؤ، ایسا نہ ہو کہ لوگ جب تم پر پتھر برسائیں، انگارے برسائیں، گرم پانی پھینکیں تمہارے اوپر، تو وہاں پر کہیں تمہارا صبر ختم ہو جائے اور حوصلہ ختم ہو جائے۔ وصیتیں کرتے ہیں، نصیحتیں کرتے ہیں، انہیں ذہنی طور پر آمادہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ امامت کی امانتیں دینے سید الساجدین کے خیمے میں تشریف لاتے ہیں۔ سید الساجدین بیماری کی وجہ سے غشی کی کیفیت میں ان کو کسی طرح سے ہوش میں لے آتے ہیں۔ لانے کے بعد جب یہ امانتیں سپرد کرنے لگتے ہیں تو امام زین العابدین فرماتے ہیں، بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بیٹا میں جا رہا ہوں اب شہید ہونے۔ بابا پھر میرے چچا عباس کہاں ہیں؟ میرے بھائی علی اکبر کہاں ہیں؟ حبیب ابن مظاہر کہاں ہیں؟ آپ کے دوسرے جانثار ساتھی کہاں ہیں؟ جب حسین فرماتے ہیں کہ بیٹا وہ سب کے سب شہید ہو گئے، تو پھر سید الساجدین بلک بلک کر رونا شروع کر دیتے ہیں کہ بابا اگر وہ سب شہید ہوئے تو مجھے بھی اجازت دیجیے، میں بھی آپ کے قدموں پر اپنا سر پیش کر دوں اور جامِ شہادت نوش کر دوں۔ بیٹا نہیں، تم سے تو امامت کا سلسلہ چلنا ہے، ابھی شہادت کے دفتر میں تمہارا نہیں، باقی تمہارے بھائیوں کا، ساتھیوں کا اور آخر کار میرا نام لکھا ہوا ہے۔ تم نے تو ابھی اسارتیں دیکھنی ہے، تم نے تو ابھی زندانوں کے مظالم چکھنے ہیں، تم نے تو ابھی بازاروں میں قیدی بنا کر پھرایا جانا ہے، تم نے تو ابھی لوگوں کے طعن و تشنیع اور لوگوں کی بری بری باتیں سننی ہے، ابھی لوگ تمہیں مختلف شہروں میں مختلف ناموں سے پکاریں گے اور ہر روز تمہارا دل توڑیں گے۔ بیٹا ان مصیبتوں کے لیے خود کو تیار کرو۔ سید الساجدین سے رخصت دیتے ہیں۔
رخصت لے کر جب باہر آتے ہیں تو اب آخری فرق، اگرچہ ایک تفصیل ہے کہ امام حسین نے کس کس سے رخصت مانگی اور کس کس سے وداع کیا اور کس کس کیفیت میں وداع کیا، لیکن جو کربلا میں سب سے دردناک ترین وداع ہے وہ زینب کبریٰ کے ساتھ ہے۔ زینب کبریٰ کے ساتھ، زینب کبریٰ کو نصیحت کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں، مستقبل کے حوالے سے بتاتے ہیں، اپنا بتاتے ہیں، اور اس کے بعد جب نکلنے لگتے ہیں نا تو دونوں بہن بھائی ایک دوسرے سے ہم آغوش ہو کر لپٹ کر ایسا رونا شروع کر دیتے ہیں کہ ساتھ والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان کو دیکھ کر رونا شروع کر دیتے ہیں، ان کے رونے کی کیفیت دیکھ کر، اور دونوں بہن بھائی رو رہے ہیں اور مسلسل رو رہے ہیں۔ بڑی دیر کے بعد جب رخصت ہو کر نکلنے لگتے ہیں، اچانک زینب کبریٰ ایک جملہ فرماتی ہے، بھائی حسین اجازت ہے میں اپنی والدہ کی ایک وصیت پر عمل کروں۔ بہن زینب کو کون سی وصیت ہے؟ میری والدہ فاطمہ الزہرا جب جانے لگی تھیں، جب بستر شہادت پر تھیں، تو انہوں نے مجھے قریب بلایا تھا اور فرمایا تھا، بیٹا زینب جب کربلا میں بھائی رخصت ہونے لگے تو ایک کام کرنا، میری طرف سے اس کے اس معصوم گلے کا بوسہ دینا جہاں پر شمر کا خنجر چلے گا۔ بھیا مجھے اجازت دے میں آپ کے گلے کا بوسہ لے لوں۔ آپ آگے بڑھتے ہیں، زینب بوسہ لیتی ہے۔ بعض لوگوں نے پھر یہ کہا ہے کہ جواباً حسین ابن علی نے فرمایا، بہن پھر میں بھی اپنی والدہ کی وصیت پر عمل کروں۔ وہ کیا وصیت ہے؟ بہن ذرا اپنے بازو سے کپڑا ہٹانا، ان بازو کا ذرا میں بوسہ لے لوں جن پر کل رسیاں باندھی جائیں گی، اور انہی رسیوں سے باندھ کر آپ کو شہر شہر پھرایا جائے گا۔ رخصت ہوتے ہیں، ذوالجناح پر سوار ہوتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، چند قدم چلتے ہیں۔ بعض مورخین نے، بعض علماء نے لکھا اور بتایا ہے کہ چند قدم چلنے کے بعد دیکھتے ہیں ذوالجناح آگے نہیں جا رہا۔ جب ذوالجناح آگے نہیں گیا تو آپ نے ہیلامند انداز میں پوچھا، ذوالجناح تم نے بھی آخری وقت میں میرا ساتھ چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے جب تم میدان کی طرف جا نہیں رہے؟ تو ذوالجناح نے گردن ہلائی، گویا کچھ کہہ رہا ہے۔ جیسے ہی مولا نے سر جھکا کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ ننھی سی سکینہ ذوالجناح کے دونوں ٹانگوں کو پکڑ کر کھڑی ہے، اور ذوالجناح ان کے احترام میں کھڑا ہے اور کہہ رہی ہے، بابا مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ بہت مشکل ہے، اس طرح کی رخصتی بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اس سے زیادہ آسان ہے گردن کٹانا، لیکن زینب سلام اللہ علیہا سے، ام کلثوم سے اور معصوم سکینہ سے اجازت لے کر جدا ہونا گردن کٹانے سے آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ حسین ابن علی ان مشکلات سے گزرتے ہیں اور پھر میدان کا رخ کرتے ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جہاں جہاں گئے صفوں کو چیرتے رہے اور لشکر اشقیاء کو فنار کرتے رہے، یہاں تک کہ فرات تک پہنچ گئے۔ لشکر تتر بتر ہو گیا، کیوں؟ اس لیے کہ علی کا بیٹا آیا ہوا ہے میدان میں، علی کے بیٹے کے ہاتھ میں تلوار ہے اور کسی میں ہمت نہیں ہے قریب آنے کی۔ تاریخ کہتی ہے کہ حسین ابن علی نے اپنے گھوڑے کو، ذوالجناح کو پانی میں ڈالا، فرات کے اندر وارد ہوئے، اور جب فرات پر قبضہ ہو گیا اور پانی چلو میں لیا تو اس کے بعد فرمایا، ذوالجناح تم پانی پی لو، میں بھی پیاسا ہوں، تم بھی پیاسے ہو، تم پہلے پی لو تاکہ اس کے بعد میں پیوں۔ اب ذوالجناح نے سر اٹھایا اور مورخ لکھتے ہیں کہ ذوالجناح نے پانی نہیں پیا۔ ذوالجناح نے اپنی وفا کا ثبوت دیا کہ مولا آپ پیاسے ہیں، میں کیسے پانی پیوں؟ تب حسین ابن علی نے چلو میں پانی اٹھایا، جیسے ہی پانی اٹھایا اور ذرا چہرے کے قریب پانی آیا،
ایک آواز آئی، یا حسین، آپ کے خیموں کی طرف لشکر نے رخ کیا ہے اور آپ پانی پینے لگے ہیں۔ جیسے یہ سننا تھا، غیرت اللہ کو جوش آیا، پانی پھینک دیا، گھوڑے کو ایڑ لگائی، واپس مڑے، لشکر کا سینہ چیرتے ہوئے خیمے تک پہنچے، اور خیمے میں پہنچنے کے بعد دیکھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، دوبارہ آئے بچیوں کے پاس، بہنوں کے پاس، اور پھر دوبارہ ان سے رخصتی مانگی، اور دوبارہ جب رخصت ہو کر نکلنے لگے نا، بعض مورخین لکھتے ہیں کہ اس وقت عمر سعد نے ایک جملہ کہا کہ او میرے سپاہیوں، یہ علی کا بیٹا ہے، میدان میں آئے تو کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس وقت وہ اپنی بہنوں سے اور بیٹیوں سے رخصت ہونے میں مصروف ہے، تو تم کیوں نہ ان پر تیر کی برسات کر دو تاکہ وہ خیمے سے نکل ہی نہ سکے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ تیروں کی ایسی بارش ہوئی کہ بیویوں کی چادروں پر بھی تیر لگنے لگے، اور حسین ابن علی کو بھی تیر چھونے لگے، حتیٰ خیمے کے اندر۔ ایک ایسی کیفیت میں پھر حسین ابن علی دوبارہ باہر آئے، میدان میں پہنچے، دوبارہ لڑنے لگے، اور ان کے کشتوں کے کشتے گرانے لگے۔ ایک وقت ایسا آیا، عمر ابن سعد نے کہا، لوگوں، اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے کہ تم تیروں کی بارش کے ذریعے سے حسین کا رستہ روکو، ورنہ حسین تم سب کو فنار کر دے گا۔ اس اسنا میں مورخ لکھتے ہیں کہ 4000 کا لشکر گھٹنوں کے بل بیٹھا، اور تیروں کا رخ حسین ابن علی کی طرف تھا، اور چاروں طرف سے محاصرہ تھا۔ اور اس میں بعض مورخین نے لکھا ہے، حسین ایسے جیسے انگوٹھی کا نگینہ ہوتا ہے، ان اشقیاء کے ارد گرد اس طرح سے محصور تھے کہ نہ ادھر جا سکتے تھے نہ ادھر۔ چاروں طرف سے جب تیروں کی بارش ہوئی تو وہ تیر آئے، کتنے تیر حسین روک لیتے۔ اب جب بدن اقدس حسین پر یہ تیر پیوست ہونے لگے تو کوئی تیر سینے پر پیوست ہوا، کوئی تیر پہلوں پر پیوست ہوا، کوئی تیر گردن پر پیوست ہوا، یہاں تک کہ ان تیروں کی بارش میں آپ لہو لہاں ہوئے، کمزور ہوئے، اب آپ میں ہلنے کی سکت نہیں رہی۔ اس اسنا میں ایک شکی نے آ کر پشت پر سے وار کیا اور تلوار وارد بدن کیا۔ جب تلوار لگی، حسین ابن علی کے بدن سے خون رسنے لگا، تو سامنے سے ایک شخص نے، ایک ظالم نے ایسا وار کیا کہ یہ خنجر یا یہ بھالا، یہ نیزہ پشت پر سے باہر نکل آیا۔ حسین نے بڑا زور لگایا سامنے سے نکالنے کے لیے، لیکن یہ نکلا نہیں۔ امام حسین نے پشت پر سے اس نیزے کو باہر نکالا، جیسے ہی باہر نکالا خون کا ایک فوارہ نکل آیا، اس خون کو چلوں میں بھرا، آسمان کی طرف دیکھا اور پھر فرمایا، خدایا تو گواہ رہ کہ تیرے رسول کی اولاد کے ساتھ اس امت نے یہ سلوک کیا ہے۔ اور اس کے بعد وہ خون جب آسمان کی طرف پھینکا تو روایت کہتی ہے کہ آسمان سے کوئی قطرے خون زمین پر نہیں گرا، حسین ابن علی زمین پر گر گئے۔ جیسے ہی زمین پر گرے ویسے ہی ایک جملہ آپ کی زبان سے نکلا، رضن بقضاء تسلیماً لامرک لا معبود سوا یا غیاث المستغیثین۔ ایک پورا کلام ہے جو حسین ابن علی نے زخموں سے چور زمین کربلا پر گرنے کے بعد ارشاد فرمایا ہے، اور خدا سے ہم کلام ہوئے ہیں۔ اس کیفیت میں نقاہت اپنے عروج پر ہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ہلنے کی سکت باقی نہیں رہی۔ جب ہلنے کی سکت باقی نہیں رہی تو اب لشکر کے ان سپاہیوں کو تھوڑی سی جرأت ہوئی کہ حسین کے قریب آئے، لیکن ایک قدم آگے بڑھاتے تھے، 2 قدم پیچھے ہٹتے تھے کہ کہیں حسین اٹھ کھڑے نہ ہو، اتنا خوف طاری تھا۔ کسی شکی نے کہا کہ اونچی آواز سے کہو، حسین آپ کے خیمے کی طرف لشکر کا رخ ہو گیا ہے۔ جیسے یہ آواز اٹھی، حسین کی غیرت دوبارہ اٹھی، جاگی۔ حسین نے ٹوٹے ہوئے خنجر کا سہارا لیا، تھوڑا سا سر اٹھایا اور پھر اونچی آواز سے جتنی جان تھی فرمایا کہ او ابو سفیان کے ماننے والے پیروکاروں، کیا
تم میں اسلام نہیں ہے؟ کیا تمہیں خدا کے دین کا احساس نہیں ہے؟ ابھی میں زندہ ہوں، میری زندگی میں خیمے کا رخ نہ کرو، میرے بعد جو کرنا چاہو، لیکن ابھی میں زندہ ہوں، ابھی خیمے کا رخ نہ کرو۔ شمر نے پوچھا حسین چاہتے کیا ہے آپ؟ کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں اپنے فوجیوں سے کہو کہ خیمے کی طرف نہ جائیں۔ جیسے یہ سننا تھا شمر نے روک دیا۔ روکنے کے بعد اب کیا ہوا؟ مورخین لکھتے ہیں کہ اب نیزوں اور تیروں کے بعد پتھروں کی بارش شروع ہوئی۔ ایک پتھر جب سر حسین سے ٹکرایا اور حسین زمین پر گر گئے تو اب حسین میں اٹھنے کی ہمت نہیں تھی، اب زمین بوس ہوئے۔ ایک ایسی کیفیت تھی، اس میں سنان ابن انس کے حوالے سے بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ قریب آیا، اور جب وہ قریب آیا اور سینہ حسین پر چڑھنے لگا، جیسے ہی سینہ حسین پر چڑھنے لگا حسین ابن علی نے تھوڑی سی آنکھ کھولی، دیکھا اور اس کے بعد فرمایا ظالم تمہیں معلوم ہے تم کس مقام پر چڑھ گئے؟ یہ وہ مقام ہے جہاں کے بوسے رسول کریم لیا کرتے تھے، یہ بہت اونچا مقام ہے جس پر تم نے اپنے نجس قدم رکھے ہیں۔ لیکن تاریخ کہتی ہے کہ اب ایک ایسی صورت پیدا ہوئی کہ زمین میں بونچال آیا، طوفان اٹھا، آسمان سے خون کی بارش ہونے لگی، زمین سے خون ابلنے لگا، اس لیے کہ وار پر وار ہوا، وار پر وار ہوا۔ ایک وقت آیا 12 سنگین وار اور چوٹ کے بعد سر حسین کو الگ کر دیا گیا اور آواز اٹھی الا قد قتل الحسین، حسین شہید ہو گئے، حسین شہید ہو گئے۔ اب کیا کیفیت تھی؟ جیسے ہی حسین کی شہادت کی خبر گونجی، ایک طرف رونے کا کوہرام تھا اور دوسری طرف خوشیوں کا کوہرام تھا۔ ادھر سیٹیاں بج رہی تھی، تالیاں بج رہی تھی، اور ادھر آل محمد کے خیموں میں ماتم برپا تھا۔ زینب رو رہی تھی، سکینہ رو رہی تھی، ام کلثوم رو رہی تھی، فروہ رو رہی تھی، رباب رو رہی تھی، معصوم بچے رو رہے تھے۔ اس دوران میں ایک اور واقعہ بھی ہوا۔ ابھی حسین زندہ تھے، ابھی حسین زندہ تھے، زخموں سے چور تھے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ ایک 10 سے 11 سال کا بچہ خیمے سے تیزی سے باہر آیا، کہا کہ ظالموں تم نے میرے چچا کو نرغے میں لیا ہے، میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ جیسے ہی آئے حسین پکارے زینب یہ میرے بھائی اب حسن کا آخری یادگار بیٹا ہے، اس کو بچا لو اور اس کو واپس خیمے میں لے جاؤ۔ یہ عبداللہ ابن قاسم ہے۔ لیکن جیسے ہی اس بچے کو بچانے کے لیے زینب سامنے آئی، بچہ نہیں مانا، آ کر چچا سے لپٹ گیا اور پھر ایک شخص پر حملہ آور جیسے ہی ہوا، اس نے تلوار اٹھائی اور بچہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر حسین نے پھر بد دعا دی، خدا تمہاری نسلوں کو ختم کرے جنہوں نے میری نسل کو ختم کیا ہے اور میرے بھائی کے نسل کو ختم کیا ہے۔ اس کیفیت میں حسین ابن علی جب زمین پر گرے اور ادھر خیموں میں کوہرام برپا ہوا تو اب منظر بڑا عجیب تھا۔ منظر کیا تھا؟ اب لشکر اشقیاء نے خیموں کو لوٹنا شروع کیا۔ عبدالرزاق مکرم بہت بڑے مقاتل نویس ہیں، وہ کہتے ہیں صحیح روایت ہے کہ یہ لوگ جب خیموں میں گھسے تو تبرکات اہل البیت کو ایک ایک کر کے لوٹنے لگے۔ جب کچھ نہیں بچا تو پھر مخدرات کی چادریں اتارنے لگے، مخدرات کے ہاتھوں میں پاؤں میں جو زیور تھے وہ زیور اتارنے لگے۔ ادھر یہ زیور اتارتے تھے اور روتے تھے۔ بی بی ام کلثوم کہتی ہے کہ میں نے ایک ظالم سے پوچھا تم ہم پر ظلم بھی کر رہے ہو اور رو بھی رہے ہو؟ کہا کہ یہ اس لیے اتار رہا ہوں کہ میں نہ اتاروں تو کوئی اور ظالم اتار لے گا، لیکن رو اس لیے رہا ہوں کہ آپ علی اور فاطمہ کی بیٹی ہے، آپ رسول اللہ کی بیٹی ہے، اس لیے دل بھی دکھ رہا ہے۔ اس کیفیت میں آل محمد کو لوٹا گیا۔ اب حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے منظر کیا دیکھا، ان خیموں کو ایک ایک کر کے آگ لگائی گئی۔ جب خیموں سے بچے باہر نکلے تو واہ حسینہ کی ندائیں اور صدائیں بلند تھیں، بیویاں نکلیں، واہ حسینہ کی صدائیں بلند تھیں۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب خیمے ایک ایک کر کے جلنے لگے
تو ایک خیمہ میں نے دیکھا کہ اس خیمے تک ابھی آگ پہنچی نہیں تھی. ایک اونچے قد کی خاتون کو میں نے دیکھا جو کبھی خیمے کے اندر جاتی ہے, کبھی باہر آتی ہے, کبھی اندر جاتی ہے, کبھی باہر آتی ہے. میں نے پوچھا یہ کون ہے جو بھاگتی نہیں ہے؟ جواب ملا یہ علی کی بیٹی زینب ہے. میں نے پوچھا بھاگتی کیوں نہیں ہے؟ کہا سید الساجدین حسین ابن علی کا بیٹا اندر بیمار ہے, اس کو چھوڑ کے بھاگ نہیں سکتی, اس کو اٹھا کر باہر لا نہیں سکتی. حمید مورخ ہے, وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ کچھ بیویاں کٹھی ہوئی سید الساجدین کو اٹھا کر باہر لے آئیں. جیسے ہی یہ باہر آئیں ویسے ہی اس خیمے کو بھی آگ لگ گئی. جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے یہ دیکھا ایک چھوٹی سی بچی ہے, اس کے دامن پر آگ لگی ہوئی ہے اور وہ بچی تڑپ تڑپ کر رو بھی رہی ہے اور مدد کے لیے پکار بھی رہی ہے. میرا بڑا دل جلا, میں بھاگا تاکہ اس بچی کے دامن کی آگ بجھا سکوں. جب میں قریب پہنچا تو بچی ڈر گئی اور تیزی سے بھاگنے لگی. میں آگے گیا, بچی کو روکا, بچی کے دامن کی آگ بجھائی. جیسے ہی بچی کے دامن کی آگ بجھی, بچی نے میری طرف بڑی عجیب نگاہوں سے دیکھا, گویا پوچھ رہی ہو کربلا میں اب تک جتنے لوگ ہمیں ملے انہوں نے ہمیں لوٹا, ہمیں مارا, ہمیں قتل کیا, ہمارے گھروں کو خیموں کو جلایا, تم پہلے شخص ہو جو آگ بجھانے کے لیے آئے ہو. کہتا ہے میں نے اس بچی کے چہرے کو دیکھا, معصوم سا چہرہ تھا, 3 سے 4 سال کی بچی تھی. اس کے کان کی بالیاں میں نے دیکھا پھٹی ہوئی تھی, کان کی لو اور بالیاں غائب تھیں, خون رس رہا تھا, بدن زخمی تھا اور اس کے چہرے اور رخسار کی رنگت سیاہ ہو چکی تھی. میں نے پوچھا بیٹی تمہارے چہرے کی رنگت کیوں سیاہ ہے؟ کہا ان ظالموں نے اتنے تمانچے مارے کہ میرے چہرے کی رنگت سیاہ ہو گئی. میں نے پوچھا بیٹا تمہارے کان کی بالیاں کہاں ہیں اور کان سے خون رس رہا ہے؟ کہا میرے بابا نے مجھے بالیاں پہنائی تھیں, ان ظالموں نے اس زور سے کھینچی کہ میرے کان کی لو پھٹ گئی. میں نے پوچھا بیٹی یہ بتاؤ میں تمہاری کیا خدمت کروں جس سے تمہیں تھوڑا سا سکون ملے؟ اس بچی نے ایک عجیب بات کہی, کہا نیک شخص معلوم ہوتے ہو, ذرا مجھے بتاؤ نجف کا رستہ کس طرف ہے, ذرا نجف کا رستہ بتاؤ تاکہ میں اپنے جد امجد علی مرتضیٰ کی بارگاہ میں جا کر شکایت کر سکوں کہ دیکھیے دادا جان آپ کی بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے. مورخ لکھتا ہے کہ جب آگ ٹھنڈی ہوئی, خیمے بجھ گئے, اب کربلا کے اس جنگل میں بالکل خاموشی ہے اور تاریکی ہے. ایک ایسے موقع پر زینب سلام اللہ علیہا نے آوازیں دینی شروع کر دی, بچوں کو جمع کرنا شروع کر دیا. 23 بچوں کو وہ جمع کرنے میں کامیاب ہوئی. 23 بچوں میں سے کچھ بچے ابھی غائب تھے, اس کی وہ تلاش کر رہی تھی. جب ایک جگہ دیکھا تو کچھ نظر آیا, قریب جا کے دیکھا 2 ننھے بچے بھوک اور پیاس اور بھاگنے کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر جان دے چکے تھے اور مر چکے تھے. اب زینب نے ان کے لاشیں اٹھائے اور خیموں کا رخ کیا, اور اس کے بعد آخر میں ایک دفعہ دیکھا ایک بچی کم ہے. کون ہے؟ سکینہ نظر نہیں آ رہی, سکینہ نظر نہیں آ رہی. بعض مورخین کہتے ہیں اور بعض علماء نے کہا ہے کہ ایک دفعہ کربلا کے اس جنگل میں ایک آواز اٹھی, سکینہ سکینہ تم کہاں ہو؟ ایک دفعہ آواز آئی الیہ. جب حضرت زینب سلام اللہ علیہا گودال قتل گاہ کی طرف گئیں تو کیا دیکھا؟ لاش حسین کے اوپر بچی لیٹی ہوئی ہے اور رو رہی ہے. اس کیفیت کو بھی زینب سلام اللہ علیہا نے دیکھا, اور یہ آج کی اس رات کے وہ مظالم ہیں. اور اس کے بعد ایک اور قیامت ڈھائی گئی. وہ کیا ہے؟ عمر ابن سعد نے حکم دیا کہ ان لاشوں کے اوپر کون ہے جو گھوڑے دوڑا سکے. 10 شقی اپنے گھوڑے تیار کر کے میدان میں آ گئے. اب کیا ہوا؟ وہ گھوڑے ادھر سے دوڑ رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں, ادھر سے دوڑ رہے ہیں ادھر آ رہے ہیں. ان لاشوں کو پامال کرتے چلے جا رہے ہیں, لاشوں کو بکھیرتے چلے جا رہے ہیں, اور بیبیاں یہ سارا منظر دیکھ رہی ہیں اور روتی چلی جا
جا رہی ہے، روتی چلی جا رہی ہے۔ اس لیے اس منظر کو امام زمان نے اپنی زیارت ناہیہ میں بیان کیا ہے کہ میرا سلام ہو ان لاشوں پر جو اریاں پھینک دیے گئے، میرا سلام ہو ان لاشوں پر جن کو گھوڑوں کے ٹاپوں تلے اس طرح سے پامال کیا گیا کہ زمین کربلا خون سے رنگین ہو گئی۔ میرا سلام ہو حسین ابن علی کے اس جسد اطہر پر جس کا کوئی حصہ سالم باقی نہیں بچا۔ میرا سلام ہو حسین کے اس گلے پر اور گلے میں موجود ان رگوں پر جن کو 12 وار کر کے کاٹ دیا گیا۔